نیک عمل کرنا بڑا اعزاز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ نیک عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو، وہ اسے قبول بھی کرے۔ اگر تو وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے، اور اگر وہ قبول نہ کرے معاذ اللہ تو پھر بڑی محنتیں، بڑی کوششیں بعض اوقات رائے گاں جاتی ہیں۔ قبولیت شرط ہے۔ وہ کہا کرتے تھے حضرت سعدی کہ جسے پیا چاہے سوئی سواگن، جسے وہ کہہ دینا کہ قبول ہے، دراصل اسی کا قبول ہے۔ میرے بھائی، آج جو میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں نا، اکثر تقریر ہوتی ہے تربیت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو توجہ دلانی ہوتی ہے کہ نیک اعمال کریں۔ آج میں نے تقریر کرنی ہے نیک لوگوں کے ساتھ۔ آج کچھ خطاب نہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ اگر ناراض نہ ہو تو نیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان سے نیکی بڑا اعزاز ہے، لیکن بعض اوقات لوگ نیکی کر کے نا، محنت کر کے، کوشش کر کے اسے ضائع کر لیتے۔ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کتاب و سنت سے عرض کرنی ہے کہ نیکیاں کی جائیں، پھر ان کو سنبھالا جائے، ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ یہ سرمایہ ہے آخرت کا، لیکن اگر یہ ضائع ہو جائے، جو آدمی محنت کر کے، کوشش کر کے پیسے کماتا ہے نا، جد و جہد کر کے، وہ ایک روپیہ بھی پھر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے میری جمع پونجی ہے، میں نے مشقت بڑی کی ہے، کیسے ضائع ہونے دوں؟ وہ احساس کرتا ہے، 100 دفعہ سوچتا ہے۔ جن لوگوں نے محنت کر کے نیکیاں کی ہیں، وہ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ جب بھی نیکی کریں نا، ساتھ اس کے قبول ہونے کی فکر بھی کریں۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں رب کہتا ہے یہ نرے نبی نہیں، یہ میرے خلیل بھی ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے جو صاحبزادے ہیں نا جناب اسماعیل، وہ نرے نبی نہیں، وہ ساتھ ذبیح اللہ بھی ہیں۔ نبوت کی شان ہی بڑی وراء الورا ہے، لیکن ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے والے، دونوں نبی اور رسول ہو کر، پیغمبر ہو کر، خدا کے محبوب ہو کر، معصوم عن الخطا ہو کر اللہ کا گھر بناتے ہیں بیت اللہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ان اینٹوں کو لگاتے ہیں، کعبے کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، پر رب فرماتا ہے نبی ہو کے کام کر رہے ہیں، محبوب ہو کے کام کر رہے ہیں، لیکن بارگاہ چونکہ بہت بڑی ہے، مالک کی شان بہت بڑی ہے، اور چونکہ وہ بے نیاز ہے تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نہیں دکھ سہنے، چونکہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، نبی، پیغمبر، رسول، محبوب، خلیل، ذبیح ہو کر جب اس کریم کی بارگاہ میں خدمت کر رہے ہیں نا اس کے گھر کی، تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، رب فرماتے ہیں جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے نا، کعبہ بنا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ پتہ کیا کہتے تھے؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے قبول بھی فرما لے۔ مالک یہ ڈیوٹی نہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، اللہ اسے قبول کر لے۔ نبی ہو کے، رسول ہو کے، پیغمبر ہو کے، قبولیت کا خیال
خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا، لوگوں شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ ایک مقام پہ فرمایا نا، ہمارے صوفیاء فرماتے چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور میرے سنگیو، شرط تو یہ ہے نا کہ وہ قبول بھی کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی، حضور محبوب ہیں، اور اس طرح کے محبوب ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب تجھے اتنا دوں گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی بات ماننے میں جلدی فرماتا ہے، آپ کی بات قبول کرنے میں جلدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے کیا کہا؟ حضور دعا مانگتے، حضور دعا مانگتے، کریم محبوب دعا مانگتے، عمل کرنا اور پھر بتانا اللہ کا فضل ہے جی اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، شکر ہے جی اتنی سخاوت کرتا ہوں، بڑی بات ہے جی فلانی جگہ بھی میرا تعاون حاصل ہے، فلان جگہ بھی میں خدمات پیش کرتا ہوں۔ لیکن میرے دوستو، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگتے، ابن ماجہ میں موجود ہے، کہتے اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں تیرا محبوب ہو کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ کا سوالی ہوں، کس بات کا؟ علما نافعا، علم دینا پر نفع والا دینا۔ مالک جب تو علم عطا کرے تو وہ والا دینا جو نفع بخش ہو، جو فائدہ مند ہو۔ محبوب دعا مانگتے ہیں اللہ نفع والا علم عطا فرما وعملا متقبلا، اور اے کائنات کے رب میں تیرا محبوب ہو کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ والا عمل کرنے کی توفیق دینا جسے تو قبول فرما لے، جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ تعلیم امت کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ عمل کریں اور ان کا عمل اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ علم نفع والا دینا، عمل قبولیت والا دینا، ورزقا طیبا، مالک رزق ضرور عطا فرما پر دینا پاکیزہ، طیب، طاہر، صاف ستھرا۔ اپنی زندگی میں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن تھا تو رونے لگ گئے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ دنیا میں تو مشہور یہ ہے کہ عمر جلالی بڑے، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ ان کا جلال تھا، زمین پہ درہ مارتے تھے تو وہ زلزلہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن کبھی پلٹ کے ان کی زندگی پڑھو تو اتنا رویا بھی کوئی نہیں جتنا حضرت عمر روئے۔ عاشق دا کام بھی تے رونا توڑا، اے بینو رویوں نہیں منظوری،
आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे भावें दूरी। घर में रो रहे थे, ईद वाला दिन था। घर वाली कहने लगी आप कोई मौका नहीं देखते, खुशी का मकाम है और आप ही बताते हैं कि खुशी के मौके पर खुशी की बात होनी चाहिए। आप रोने लग गए। फरमाने लगे भली मानस तो ठीक कहती है, आज ईद है, पर ईद तो उसकी है ना जिसके नमाज रोजे मालिक ने कबूल कर लिए। इसको वो कह दे तेरी तरावियां कबूल हैं, जिसे वो कह दे तेरा कुरान पढ़ना सुनना कबूल है, जिसे वो कह दे तेरी सहरी इफ्तारी कबूल है, उसकी ईद है। लेकिन मुझे तो अभी पता ही नहीं चला कि मेरी ये चीजें उसकी बारगाह आली मर्तबत में कबूल भी है कि नहीं। कबूलियत की फिक्र करना, कबूलियत का ख्याल करना, कबूलियत की बात करना। हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे और वो रो पड़ते थे ये बात करते। फरमाया करते थे मैं दुनिया का वो खुश नसीब आदमी हूं जिसके उस्ताद दुनिया में उससे राजी गए। फरमाते थे मैं वो खुशबख्त आदमी हूं जिसके मुर्शद दुनिया से जब गए तो मुझसे राजी गए। और कहने लगे मैं खुश नसीब आदमी हूं जिसके वालिद दुनिया से गए तो दुआएं देते गए। और मैं वो खुशबख्त आदमी हूं कि मां जब जा रही थी तो मैं उसके पैरों में बैठा था। मैं वो खुश नसीब हूं। फरमाते थे अम्मा जब दुनिया से तशरीफ ले गई तो मुझसे राजी थी। फरमाते मुझे लगता है, मुझे करम पर उम्मीद है कि रब रसूल भी मुझसे राजी हो जाएंगे। मुझे लगता है ये जो कबूलियत है ना, कबूलियत के वो कबूल कर ले, वो कबूल कर ले तो फिर तो बड़ी बात है। लेकिन अगर कबूलियत नहीं तो फिर तो भाई बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, बड़े आमाल। अपनी जिंदगी में कोशिश करें, कोशिश करें कि ऐसे आमाल किए जाएं, ऐसे कामों को किया जाए जिनसे ना वो कबूल कर ले। कुछ चीजें वो कबूल कर लेता है। अच्छी नीयत में लपेट कर अमल किया जाए तो कबूल है, और अमल करके ना फिर उससे डरा जाए, फिर उससे डरा जाए तो फिर कबूल है। फिर खौफ किया जाए कि चूंकि बारगाह बड़ी है तो फिर कबूल है। हजरत सादी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक दरवेश कहता है कि मैंने देखा कि काबे का मैं तवाफ करने गया तो रात के वक्त एक शख्स पत्थर पे सर रख के रोता है और कहता है मालिक मेहरबानी करना, मैंने 40 साल तेरी ड्यूटी की है, मेरी को 2-4 दिन की कबूल कर लेना। मैंने 40 साल तेरी नौकरी की, कबूल फरमा लेना, कयामत में रुसवा ना करना। वो शख्स कहते, बुजुर्ग कहते, मैं समझा आपको बड़ा गुनहगार है तो मैं जाके से तसल्ली देता हूं। मैं कहता हूं कोई नहीं फिक्र ना कर, अल्लाह बड़ा करीम है, कोई बड़ा गुनहगार है, रो रहा है। कहते जब मैं करीब गया और मेरे कदमों की आहट उस बुजुर्ग के कानों तक गई और उन्होंने सर उठाया तो मैं तो तड़प गया। ये तो बगदाद के पीर गौसे आजम जिलानी है। अब देखो ना, राती सारी कर कर जारी नींद अखां दी तोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार कहावन सब तो नीवे होंदे। का मैंने 40 साल की है तेरी ड्यूटी, तेरे दीन की नौकरी को 2-4 दिन की, चल ज्यादा नहीं, तो इसे कबूल कर लेना ताकि बात बन जाए। कबूलियत का खौफ, कबूलियत हो जाए तो अच्छी नीयतें, अच्छे इरादों के साथ नेक अमाल, और कुछ चीजों से बचा जाए, कुछ चीजों से बचा जाए।
تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، بچا جائے۔ ایک تو اگر زبان بے قابو ہو نا، لفظ اگر آوارہ ہو، جملے اپنی مرضی کے نکلیں تو پھر نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ اگر بہت بولنے کی عادت ہو اور جو مرضی کہہ دینے کی عادت ہو اور اپنے غصے پر کنٹرول کا مزاج نہ ہو تو پھر نیکیاں برباد ہو جاتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بہترین کام والے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ڈر آتا ہے، ان کے جملوں سے خوف آتا ہے، ان سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن زبان سے تیر برساتے ہیں۔ ان کے جملے نہیں ہوتے، ان کے نشتر ہوتے ہیں جو دلوں کو گھائل کرتے۔ ایسا آدمی اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ بڑے بڑے جملے بولنا مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ فلانے کو معاف نہیں کرے گا، تو فرماتے رب کریم نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے، اسے جا کے کہہ دو۔ وہ بظاہر جسے گناہگار سمجھ کے تو نے کہا تھا نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جا اسے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور یہ جو تو حاجی نمازی نیک پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور قسمیں اٹھاتا تھا رب فلانے کو معاف نہیں کرے گا، اسے کہو تیرے سارے عمل برباد کر دیے، نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر، تیری ساری پچھلی نیکیاں ضائع کر دی۔ تو کون ہوتا ہے قسمیں اٹھا کے کہنے والا، زبان کو کنٹرول نہ رکھنے والا میرے بندوں کے بارے میں؟ اور ٹھیک ہے آپ داڑھی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ پگڑی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن علم پڑھے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھے آ او تے جبار کہار کہاوے متے روڑ دیوی دودھ کڑے آ۔ آپ نیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو جس کو مرضی گناہگاری کا آپ سرٹیفکیٹ جاری کرتے پھریں گے؟ آپ نمازی ہیں تو آپ باہر نکل کے جنت کی ٹکٹیں بانٹیں گے؟ آپ سخی ہیں تو آپ کہتے پھریں گے فلانا دیتا کچھ نہیں، فلانا بانٹتا کچھ نہیں۔ کس نے اختیار دیا؟ اللہ کے بندوں پر جرت کا اختیار کس نے دیا؟ وہ جی فلانا اگر بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، یہ بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ فلاں قوم اگر جنت میں چلی گئی تو پھر ہم نہیں روکے جائیں گے، اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی بات۔ تو کون ہوتا ہے رب کی جنت کے بارے میں فیصلے کرنے والا؟ ایک ذات ہے جو کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرتی ہے اور کسی کو دوزخ کی سزا سناتی ہے، وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ پیر ہو، وہ مولوی ہو، وہ مفتی ہو، وہ کوئی بھی ہو، رب سب پر کرم فرمانے والا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کسی کے بارے میں یہ ڈگری جاری کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں۔ لہذا یہ کمزور باتیں کرنا، یہ کچی باتیں کرنا اور جناب نیکی کر کے تو پھر بڑے بڑے بول بولنا کس نے اجازت دی؟ میں منبر پہ بیٹھا ہوں اور مجھے سالوں بیت گئے تبلیغ کا کام کرتے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بالکل نام نہیں آتا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کروڑوں روپے راہ خدا میں خرچ کیے، ان کا کہیں ذکر نہیں، کہیں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن وہ ہر روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے۔ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب وہ اپنی تسبیح نکالتے ہیں تو انہیں توفیق دیتا ہے کائنات کا مالک کہ پڑھ میرے رسول پہ درود پاک، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ گزرتے ہیں، انہیں توفیق دی ہے رب نے، لیکن انہیں اپنی زبان سے یہ باتیں کبھی بیان نہیں کی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں بڑا بول نہیں۔ ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے،
تو انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ تم نے کسی پر تنقید کی، کسی کے قد پر اعتراض کیا، یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا، دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے، او جی اللہ کا فضل ہے جی، اللہ نے بڑی توفیق دی ہے جی، ڈیرے میں بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں جی، دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے جی، فلانے کے ساتھ میں، او بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے، یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے، تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے۔ ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ، وہ کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا، فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لے، اگر نہیں پڑھتا تھا اٹھ کے چلا گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا خلیل کتنی عمر ہو گئی اس بندے کی؟ مالک بوڑھا ہو گیا ہے، فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے تو نہیں کبھی بند کیا، میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہوں، بس کر، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے۔ اس لیے بڑے جملے نہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے بول اور بری عادتیں تمہارے نیک اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، عمل کرنا ہے پھر اسے چھپانا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا اسے قیمتی سمجھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات۔ پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے، غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ۔ آج کل پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا۔ او حضرت بلال بھی بڑے پیر ہیں، اگرچہ حبشی نسل ہیں پر بڑے پیر ہیں۔ لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں، اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہوں تو رب یاد آ ہی جاتا ہے۔ اور میرے دوست یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا، اتنے اتنے موٹے پشت پر نشان، غسل دیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے۔ تو امام باقر رو پڑے، کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے، کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادہ پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے۔ وہ صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں، فرماتے تھے نہیں
اگر تو دینے جائے گا اس غریب کا مجھے نام بھی بتانا پڑے گا جس کو میں لنگر دیتا ہوں. یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے. میں اس ماڑے بندے کو رسوا کر دوں جس کی صرف بیٹیاں اسے رسوا کر دوں جو بیچارہ. فرمایا وہ مجھے بتاتے نہیں تھے, بڑھاپے تک پشت پر بوجھ رکھ کے انہوں نے نبی پاک کی امت کے گھروں تک پہنچایا ہے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی شادی کرانی ہے پھر خود نہیں شادی پہ جانا. حضور کیوں؟ فرمانے لگے بچی کا باپ تو موسم کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا, خود نہ جانا, بس ٹھیک ہے پیچھے پیچھے رہنا, سامنے نہ آنا, پیچھے. میرے دوست کبھی بھی کوئی بڑا بول نہیں, اس سے نیکیاں. اور پھر ایک اور بات, دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا. پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا. اے سارے وجود دے تون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا. یہ جو پاکیزگی ہے نا دل کی, یہ نہ ہو تب بھی نیک اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا, کشادہ ہونا, کھلا ہونا یہ بھی ضروری ہے. دل میں بوجھ ہو, عداوت ہو, حسد ہو, لوگوں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہو اور اعمال قبول ہو جائیں نہ. اس کریم کے کچھ فیصلے ہیں, وہ اعمال کی قبولیت کے آداب بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں میری مرضی سے کرو گے تو میں قبول کروں گا. حدیث پاک آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. دو مسلمانوں کے دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اعمال ہیں, نیک اعمال ہے, نیکی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہے. وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں. رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا ان کے اعمال کو روک دو. یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے, گھٹن ہے, عداوت ہے. ان کو ذرا مہلت دو, یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے. کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں, اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی. اختلاف کہاں نہیں ہوتا لیکن نفرتیں پیدا کر لینا. کیا جرم کیا بھائی نے, کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار, کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم. رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال, روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے. مسجد میں بھی پابندی سے آؤ, فجر کی جماعت بھی نہیں جھوٹنی چاہیے, جمعے والے دن بھی وقت پہ آؤ. لیکن اگر قبولیت کرانی ہے تو 20 منٹ نکال کے نا اس رشتہ دار کے گھر بھی چلے جاؤ جس سے ناراضگی چل رہی ہے. تھوڑا سا نا ادھر بھی ایک چکر لگاؤ, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قبول ہی تب کرنا ہے, پہلے یہ والا کام کر. لیکن اندر عداوت سے بھرا ہوا ہو, سینہ بھوک سے بھرا ہوا ہو, تو پھر اس کی روشنی میں جو اعمال کیے جائیں وہ قبول نہیں ہوتے. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے, فرمایا نہیں قبول کریں گے. امام شافعی سے ایک بندے نے کہا میرا دل کرتا ہے میں کچھ لوگوں پر خرچ کروں پر مجھے کوئی مستحق بندہ نہیں ملتا. تو امام صاحب ہنس پڑے, کہنے لگا جی آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے تو جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا, تو حقدار تھا. جب رب نے تجھے بغیر حساب دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو ٹٹولتا پھرتا ہے. تو کہتے میں پتہ کروں یہ حقدار ہے کہ نہیں, اور تو اس کے رستے میں بے حساب دے, رب بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے. تو ڈھونڈتا ٹٹولتا پھرتا ہے. قرآن مجید نے کہا بڑے بڑے صدقے دینے والوں, خیرات کرنے والوں, اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والوں, ایک بات کا خیال رکھنا, تم نے دیا بندے کو ہے پر دیا ہے اللہ کی راہ میں.
اللہ کی رضا کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کر لینا. اور یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں. کس طرح؟ بالمن والعذا. فرمایا احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. اپنے صدقات ضائع نہ کر لینا، اپنی زکوٰۃ ضائع نہ کر لینا، اپنے فطرانے ضائع نہ کر لینا. بالمن والعذا. یہ جو دو جملے ہیں قرآن مجید کے، یہ اس عنوان پر حرف آخر ہیں. جب بندہ کسی کو احسان جتلا دیتا ہے تو تکلیف خود بخود ہو جاتی ہے. بالمن والعذا. تم نہ احسان جتلا کر والعذا اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لینا، احسان نہ جتلانا. تمہارے صدر الشریعہ بدرو طریقہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ لکھا ہے، اگر تمہارے بھائی علیحدہ ہے اور وہ کمزور ہو گیا، اسے زکوٰۃ لگتی ہے. بہن غریب نہیں ماڑی ہے، اسے زکوٰۃ لگتی ہے. ماموں میں، چاچوؤں میں، ادھر ادھر اگر کوئی غریب ہے قریبیوں میں اور مستحق ہے زکوٰۃ کا، تو فرماتے ہیں اسے بتاؤ نا کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اس کے گھر جاؤ، اسے کہنا یہ میری طرف سے بچوں کے کپڑے لے لینا. اسے کہنا یہ پیسے میری طرف سے بچوں کی عیدی ہے، مٹھائی کا کہہ کے دے آؤ. اسے بتانا نہ، کیوں کہ اسے تکلیف ہوگی. احسان جتلا کر تکلیف نہ دو. ماڑا تو پہلے بڑی تکلیف. غریبی نے تو بذات خود بڑی آزمائش پیدا کر دی ہے. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی. کنڈ بلا کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی. یہ تو بذات خود ایک آزمائش ہے. مزید تکلیف نہ دو کسی کو. احسان جتلاتے ہو، بتاتے ہو، فوٹو بازی کرتے ہو، دعوے کرتے پھرتے ہو. سنیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم بیان فرمایا. حضور فرمانے لگے اللہ تعالی قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک فرمائے گا، نہ ان کی طرف نگاہ ہی کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جلدی بتائیے یہ کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک وہ شخص جو تکبر کے طور پر، دل میں تکبر ہو، تکبر کے طور پر اپنی تہمت کو یا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے کہ پتہ چلے میرے پاس بڑا کپڑا ہے، تکبر کے طور پر. اور دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی قسمیں کھانے والا بندہ. اور تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلاتا ہے نا، نہ رب کریم اس کی طرف نگاہ کرم کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، نہ قیامت کے دن اس سے کبھی کلام فرمائے گا. ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ قبول نہیں فرماتا. اور ایک حدیث پاک اور سنیے، صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اگر ناراض نہ ہوں تو نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر. میں ظاہر ہے معاشرے کا حصہ ہوں، سوسائٹی میں رہتا ہوں، کچھ چیزوں کو میں قریب سے جانتا ہوں. پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے. تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے. دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے. تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے. محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے،
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے.